ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے حکومت کے حق میں مظاہروں پر قوم کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ سپریم لیڈر نے کہا ہے بلکہ پیغام دیا ہے کہ عظیم ایرانی قوم نے آج ایک تاریخی دن رقم کیا ہے۔ آج کی عظیم ریلیوں نے غیر ملکی دشمنوں کی سازشوں کو خاک میں ملا دیا۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا تھا کہ غیر ملکی دشمنوں کی سازشوں پر اندرونی کرائے کے ایجنٹوں سے عمل کروایا جانا تھا، لیکن عظیم ایرانی قوم نے دشمنوں کے مقابلے میں اپنے عزم اور اپنی شناخت کا بھرپور اظہار کیا ہے۔ مظاہرے امریکی سیاستدانوں کو خبردار کرنے کے لیے تھے۔ سپریم لیڈر خامنائی کا کہنا تھا کہ امریکہ اپنے فریبی اقدامات روکے اور اپنے اعلی کاروں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دے۔ ایرانی قوم مضبوط، طاقتور، باخبر ہے، دشمن کو پہچانتی ہے اور ایران قوم دشمن کے خلاف ہمیشہ میدان میں موجود رہتی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ ایرانی دارالحکومت تہران میں ایرانی حکومت کے حق میں ایک بہت بڑا عوامی مظاہرہ ہوا ہے، جس میں عوام نے بڑی تعداد میں حکومت کے حق میں ریفرنڈم دے دیا ہے۔ مظاہرے میں شریک مرد و خواتین نے ایرانی پرچم اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی تصاویر اٹھا رکھی تھیں۔ لیکن دوستو یاد رہے کہ ایرانی حکومت یا ایرانی میڈیا نے ابھی تک ایسی کوئی تصاویر شائع نہیں کی ہیں جو تہران میں ایک بہت بڑے مظاہرے کو دکھا رہی ہوں۔ ایران نے کہا ہے کہ اگر امریکہ پہلے کی طرح دوبارہ ملٹری آپشن کی کوشش کرتا ہے تو ہم تیار ہیں، دھمکیوں اور ڈکٹیشن کے بغیر مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ امریکہ منصفانہ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ یاد رہے دوستو کہ امریکہ نے ایران سے تجارت کرنے والے دوسرے ممالکوں پر بھی ٹیرف لگانے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے بلکہ خبردار کیا ہے کہ ایران کے ساتھ تجارت کرنے والے ممالک پر 25% ٹیرف عائد کیا جائے گا۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے یہ بیان بھی دیا تھا کہ ایران کے خلاف مختلف آپشنز پر غور کر رہے ہیں، جس میں فوجی آپریشن بھی شامل ہے۔ امریکی جنگی طیاروں نے قطر کے العدید ایئر بیس پر اپنی سرگرمیاں بڑھا دی ہیں۔ العدید بیس سے KC-135 اور B-52 بمبارڈ سمیت کئی امریکی جنگی طیارے پرواز کر گئے۔ یاد رہے دوستو کہ قطر میں واقع العدید ایئر بیس ایران کی سرحد سے 200 سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ ہمیشہ یہ واضح کر چکے ہیں کہ سفارتکاری پہلا آپشن ہے، لیکن اگر ضروری ہوا تو وہ ایران کے خلاف امریکہ کی فوجی طاقت کو بھی استعمال کرنے سے ہچکچائیں گے نہیں۔ دوستو میرے خیال سے ایران اگر آج اسرائیل کے اندر اپنی پیدل فوج کو بھیج دے تو اسرائیل کا حال ویسا ہی ہوگا جیسا طالبان نے افغان حکومت کا کیا تھا۔ افغانستان کی تمام افواج ارد گرد کے ملکوں میں بھاگ گئی تھی۔ یہ لوگ صرف طیاروں میں بیٹھ کر دوستو بمباری کر سکتے ہیں، ان میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ یہ فیس ٹو فیس لڑ سکیں۔ امریکہ نے 8,000 طلبہ سمیت 1 لاکھ سے زائد افراد کے ویزے منسوخ کر دیے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے دور صدارت کے پہلے سال 1 لاکھ سے زائد ویزے منسوخ کیے گئے۔ ان ویزوں میں کاروبار اور سیاحت کے لیے آنے والے وہ افراد شامل تھے جو مدت مکمل ہونے کے باوجود امریکہ میں مقیم تھے۔ جن افراد کے ویزا منسوخ ہوئے ہیں ان میں 8,000 طلبہ اور روزگار کے لیے آنے والے 2,500 افراد بھی شامل ہیں، اور ان میں بیشتر افراد وہ ہیں جن کے خلاف مجرمانہ ریکارڈ یا قانونی خلاف ورزیوں کے شواہد موجود ہیں۔ تشدد، چوری، بچوں سے بدسلوکی، منشیات کی تقسیم اور مالی بدعنوانی کی بنیاد پر بھی ویزے منسوخ کیے گئے ہیں۔ محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کو محفوظ رکھنے کے لیے ملک بدری اور ویزا منسوخی کی کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ یاد رہے دوستو کہ گزشتہ سال اگست میں ٹرمپ کی انتظامیہ نے 55 ملین افراد کے ویزوں کا جائزہ لینے کا اعلان کیا تھا۔ امریکہ کی جانب سے ایران سے تجارت کرنے والے ممالک پر نئی پابندیاں عائد کرنے پر دوستو چائنا کا بھی رد عمل سامنے آیا ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ ٹیرف کے بے ترتیب نفاذ کے خلاف چائنا کا موقف ہمیشہ سے واضح اور مستقل رہا ہے اور آگے بھی رہے گا۔
چائنا کا کہنا ہے کہ ٹیرف یا تجارتی جنگوں میں کوئی فاتحہ نہیں ہوتا، دباؤ یا زبردستی سے مسائل حل نہیں کیے جا سکتے۔ چائنا اپنے جائز مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ چائنا کا مزید کہنا ہے کہ چائنا کسی بھی غیر قانونی یک طرفہ پابندیوں اور دائرہ اختیار کے ناجائز استعمال کی سخت مخالفت کرتا ہے۔